الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ خطاب کہاں سے شروع ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ تیسری بات کیا کہی گئی؟ شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو۔ چوتھی بات کیا کہی گئی؟ ولو علی انفسہم، اپنے خلاف چاہے گواہی دینا پڑے۔ اور پانچویں بات کیا کہی گئی؟ چاہے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ چھٹی بات کیا کہی گئی؟ چاہے اقربین رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ اور اس کے بعد ساتویں بات کیا کہی گئی؟ کہ آپ کو امیر آدمی کے خلاف انصاف کی گواہی دینی چاہیے آپ کو۔ آٹھویں بات کیا کہی گئی؟ غریب کے خلاف بھی آپ کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ نویں بات کیا کہی گئی؟ کہ اللہ غریب اور امیر سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حق میں آپ بات کریں، اس کے حق میں آپ گواہی دیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تلوین بھی جائز نہیں ہے، یہ بات ہے 10ویں، ان تلوو، اور فرمایا او تعرضوا، کہ آپ اعراض گریز کا رویہ، غیر جانبدار نہیں بن سکتے۔ آپ کو مظلوم کی حمایت کرنی پڑے گی، ظالم کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو تلوین بھی جائز نہیں ہے، 10ویں بات ہو گئی۔ اور 11ویں بات یہ ہو گئی، اعراض بھی جائز نہیں ہے، گریز کا رویہ بھی جائز نہیں۔ 12ویں بات جو اس سے پہلے بیان کی گئی کہ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ خواہشات نفس تمہارے اپنے مفادات عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائیں۔ اور اس کے بعد 13ویں بات یہ کہی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے نظام جزا و سزا پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی صفات تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ لا علم نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، بما تعملون خبیرا، تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے، اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو تمہاری گواہی اگر غلط ہوگی تو پھر اس کی تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تمہاری گواہی شہداء للہ کے مطابق ہے، صحیح گواہی ہے، تو پھر تم جنت کے حقدار بنو گے۔ تو یہاں پوری امت مسلمہ کو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ایک اجتماعی فریضے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پورا مسلم معاشرہ عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے، اور یہ چیز پھر مسلمانوں کو دنیا میں عزت سے سرفراز کر سکتی، وہ سرخ رو ہو کر دنیا کی قوموں کے اندر ایک مقام حاصل کر سکتی۔ اب یہ بات میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہوئے بتا دوں آپ کو کہ یہ جو عدل و انصاف ہے، یہ عقیدے کے اندر بھی ہے، یہ عبادات کے اندر بھی ہے، یہ اخلاقیات میں بھی ہے، یہ معاملات اور لین دین میں بھی ہے، اور یہ آئلی زندگی میں بھی ہے، اور یہ معاشی رویوں میں اور سوشل جسٹس میں بھی۔ عقیدے میں صحیح گواہی یہ ہے کہ آپ توحید کی گواہی دیں اور شرک کے خلاف گواہی دیں، بدعت کے خلاف گواہی دیں، آپ سنت کے حق میں گواہی دیں، زبان سے گواہی دیں، عمل سے گواہی دیں، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے آپ گواہی دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آئلی زندگی میں آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے، اللہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو گواہی دینی پڑے گی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو گواہی دینی پڑے گی کہ اے امیر لوگو، یہ زکوٰۃ دو، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، خلع کا مسئلہ ہو، میاں بیوی میں اختلافات ہوں، آپ کو صحیح گواہی دینی پڑے گی۔ آپ اپنی لوگوں کی حمایت میں گفتگو نہیں کر سکتے۔
اور اسی طرح جائیداد کا مسئلہ ہو، زمینات کا مسئلہ ہو، عدالت کی مقدمات کا مسئلہ ہو، گواہی آپ کو حق کی دینی، اور عدالت میں جا کر گواہی بھی دینی پڑے اگر آپ کو، اپنے خلاف گواہی دیجیے اور کہیے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، اب میں سچ بولتا ہوں۔ آپ عدالت میں جا کے کہیے کہ میرے ابو غلط کہہ رہے ہیں، میری امی غلط کہہ رہے ہیں، میرے بڑے بھائی غلط کہہ رہے ہیں، میرا چھوٹا بھائی غلط کہہ رہا ہے، سچی گواہی دیں آپ۔ اسی طرح آپ تمام اداروں کے اندر، جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں اور جس محکمے میں آپ کام کرتے ہیں، جس ادارے میں آپ کرتے ہیں، وہاں ہمیشہ حق بات کیجیے۔ بات کرو تو خدا لگتی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، دوسری جگہ قرآن مجید میں کہا گیا جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، فَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو گفتگو میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کی روشنی میں ہمیں عدل کے تمام پہلوؤں کو سمجھ کر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کو عدل و انصاف کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔